فاروق بھائی آپ نے ایم کیو ایم کیوں چھوڑی؟ میرے خیال میں نے تو ابھی تک ایم کیو ایم کو نہیں چھوڑا، ایم کیو ایم والوں نے مجھے چھوڑا ایکچولی۔ نظریہ ایم کیو ایم کا اگر کسی کے پاس میں دعوے سے کہتا ہوں وہ میرے پاس ہے، ایم کیو ایم کی سوچ و فکر، اس کی روح میرے پاس ہے۔ اور میں نے یہ محسوس کیا کہ جب میں نے لنڈن سے ٹیک اوور کی، جن نامساعد حالات میں، اور اس کے علاوہ کوئی اور آلٹرنیٹو تھا نہیں، تو میں یہ سمجھا کہ شاید جو ایم کیو ایم میں اس وقت سے جو خرابیاں موجود تھیں اس کو میں دور کر سکوں گا۔ خرابیوں کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن جب میں نے ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی تو مجھے ایک خرابی کے پیچھے اپنا ایک ساتھی نظر آیا، دوسری خرابی کے پیچھے دوسرا ساتھی، تیسری خرابی کا پردہ اٹھایا تو تیسرا ساتھی نظر آیا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان سے ووٹ لیں گے اور اس ووٹ کو کہیں آگے لے جا کے بیچ دیں گے۔ میرے ان سب کے ساتھ بھائیوں جیسے دوستانہ تعلقات رہے، ساتھ کام کیا، لیکن خرابی اور بگاڑ کے پیچھے اگر مجھے لوگ نظر آئیں گے تو میں یہ تو کہوں گا کہ یار اس کا ایک حل یہ ہے کہ میں ان سب کو کک آؤٹ نہیں کروں گا، یہ بھی رہیں، لیکن اب ہمیں بہت سارے جو ہم ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، کام ہیں، امور ہیں، آئیں ہم انٹرا پارٹی الیکشن کراتے ہیں اور 65% پارٹی کی مرکزی کمیٹی میں 65% 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو، 40 سال سے کم عمر کے لوگوں کو لیتے ہیں، تاکہ نہ میری پارٹی ہے نہ تیری پارٹی ہے، یار یہ ہماری اور ہمارے بچوں کی ہے۔ اچھا سر، ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے مڈل کلاس لوگوں کے اوپر سیاست کی اور پھر اس کے بعد وہ خود ہائی کلاس میں چلے گئے، لینڈ کروزر پراڈو میں آ گئے اور مڈل کلاس نالے میں گر کے مر رہا ہے۔ تو سر یہ آپ کا یہی وجہ تھی اختلاف کی؟ دیکھیں اسپیسیفک پراڈو یا لینڈ کروزر وجہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر کچھ لوگوں کو بلٹ پروف کی ضرورت ہے تو وہ جو سوزوکی چھوٹی والی اس کو تو بلٹ پروف آپ کرا نہیں سر پتھر کراس ہو جاتا اس میں، تو اس لیے تھوڑی بڑی گاڑی مجبوری ہو گئی۔ اب آپ متحدہ کا حصہ نہیں ہے، NA 245 کا الیکشن قریب ہے، حفیظ الدین شیخ ایڈوکیٹ PSP کے کینڈیڈیٹ ہیں، آپ آزاد امیدوار ہیں، آپ کی ابھی بھی بنتی، اب مصطفیٰ کمال صاحب سے آپ الحاق کر لیں۔ دیکھیں دوسری طرف ایم کیو ایم کے حق میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، ANP سارے ہی بیٹھ گئے ہیں، ایک وہ ان کا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے، ایک آپ ہیں، ایک وہ ہیں، تو اب آپ دونوں بھی جوائن کر لیں۔ میری جو کوشش تھی وہ یہی تھی، میں نے کہا نا کہ مجھے کسی کو کک آؤٹ نہیں کرنا پارٹی میں، اگر میں واپس جاؤں، لیکن ہم اس کا ایک حل دیں کہ 5 سال بعد تو آہستہ آہستہ ہم خود اب دیکھیں نا ہماری جو جس عمر میں ہمیں جو ہماری ایج ہے نا، ایجنگ تو ایک پروسیس ہے نا، تو اگر اللہ تعالیٰ نے 10 15 20 سال زندگی دے بھی دی ہمیں، آمین، انشاءاللہ، تو اس میں ایکٹیو لائف کتنی ہوگی، ویگر، انرجی، پیشن، اس کا کمبینیشن تو 5 یا 10 سال ہوگا نا۔ تو 10 سال بعد کی بھی تو سوچنی ہے، یہ تو نہیں کہ آج خالد مقبول بھائی ہیں اور تھوڑے سے بیچارے بیمار ہیں، اللہ نہ کرے کچھ ہوتا ہے تو وہ یہ کہیں کہ فاروق بھائی پھر آپ کو یہ تو سنبھالنا ہے۔ تو میں ان سے ابھی جو ملے تھے انہوں نے کہا مجھے، میں نے کہا نہیں خالد بھائی، میں اور آپ ایک ہی ایج بریکٹ میں ہیں، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، مجھے ہم دونوں کو فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے بعد ہمیں کس کو دے کر جانا ہے۔ آپ تو ینگ ہیں، خالد بھائی تو چودھری شجاعت کے کلاس فیلو لگتے ہیں، مطلب نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھیں ایج میں تو خالد بھائی بھی مجھ سے کم ہیں، ہاں ایج میں کم ہے، لیکن ان کو پیرالسس ہے ایسوفیگس کا، کھانے کی نالی کا نا، تو اس سے ظاہر ہے کہ وہ پوری ڈائٹ لے نہیں سکتے۔ اچھا یہ ساری باتیں اچھا کلیئر ہو گئیں، تو میرا ان سے صرف یہ کہنا ہے کہ یار انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں اور آگے نئے چہرے، نئی ٹیم اور نوجوان قیادت۔ ہمارا اگر لوگوں میں جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ سب پراڈو میں چلے گئے، تو یار وہ تو آہستہ آہستہ 5 یا 10 سال میں ریٹائر ہو جائیں گے نا، آئیں ایک نیا سفر شروع کرتے ہیں، نئی ٹیم لاتے ہیں، تاکہ لوگوں کا اعتماد ہو کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جن پر کرپشن کا الزام نہیں۔ سر 2 اتنی بڑی وکٹیں ابھی ملک سے باہر بیٹھی ہیں، آپ کے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں، حیدر عباس رضوی ہو گئے، بابر غوری ہو گئے، آپ یہاں سے اپنی کیمپین سٹارٹ کریں، آپ انہیں بلا لیں۔ ان کے مقابلے میں جو لوگ دیکھیں، حیدر عباس رضوی تو کراچی میں ہے اس وقت، اچھا ہاں وہ تو اپنی والدہ کی دیکھ بھال کے لیے اجازت لے کر آئے تھے، اب مجھے نہیں پتا، یہ کہتے ہیں کہ اجازت لے کر آئے تھے، اور پھر وہ انہیں اتنی اجازت تھی کہ وہ صرف اپنی والدہ کا خیال رکھیں، وہ سیاست میں بہت زیادہ سرگرم نہ ہو، یہ میں نے سنا ہے۔